السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا قتال، وہو کرہ لکم، اور وہ ناگوار ہے تمہارے لیے، وعسیٰ ان تکرہوا، اور ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں عزیز طلباء قتال کی فرضیت بیان فرمائی گئی ہے کہ جب کفار اپنے ظلم اور زیادتیوں سے باز نہ آئیں تو علی العموم کفار سے مقاتلہ کی اجازت ہو گئی اور جہاد فرض ہو گیا۔ اس آیت سے ظاہراً تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلمان پر عائد نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ حکم الہی کے مقابلے میں اپنی طبیعت کا پسند یا ناپسند کا فیصلہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی اللہ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاد اور قتال میں اگرچہ بظاہر جان و مال کا نقصان نظر آتا ہے، لیکن جب حقائق سامنے آتے ہیں کہ نقصان ہرگز نقصان نہیں تھا، بلکہ سراسر نفع اور دائمی راحت کا سامان تھا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے متعلق، جنگ اس میں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیں جنگ اس میں بڑا، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور نہ ماننا اس کا، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام، واخراج اہلہ، اور نکال دینا اس کے اہل کو، منہ اس سے، اکبر عند اللہ، اس سے بہت بڑا اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر من القتل، بہت بڑا قتل سے، ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ تم سے لڑیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے اگر وہ طاقت رکھیں تو۔ مسلمانوں پر کافروں کی نکتہ چینی کا جواب آیت کے اس حصے میں دیا جا رہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے 2 ماہ پہلے اپنے پھوپھیزاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 8 یا 12 مہاجرین کی ایک جماعت کو مدینہ کے کافروں کے مقابلے میں جانے کا حکم دیا، اور عبداللہ بن جحش کو ایک والا نامہ لکھ کر دیا کہ جب 2 دن کا سفر کر لو تو اس وقت اس کو کھولنا اور اپنے ساتھیوں کو سنانا، اور کسی پر زبردستی نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف جاؤں؟ آپ نے نجد کی طرف جانے کا اشارہ فرمایا۔
2 दिन का सफ़र करके उसके बाद वाला नामा खोला तो उसमें ये मज़मून था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद अल्लाह की बरकतों और रहमतों के साथ अपने रफ़ाक़ा को लेकर चले जाओ, यहाँ तक कि जब मकाम नखला पर पहुँचो तो कुरैश के तिजारती काफ़िला का इंतज़ार करो। उम्मीद है अल्लाह ताला उनका माल तुमको अता करे और फिर वो माल तुम हमारे पास लेकर आओ। उसके बाद इन्होंने फरमाया कि अब जिसका जी चाहे वो मेरे साथ चले और जिसका जी चाहे वो लौट जाए। सब ने ही तामील इरशाद किया। कुफ़ार के मुकाबले में 1 कत्ल हुआ और 2 को गिरफ़्तार किया, बाकी लोग उनके भाग गए। कैदियों का सामान और ऊँट वग़ैरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लेकर पहुँचे। हुर्मत के 4 महीने बयान किए गए हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब। इनमें बाहमी क़िताल और जंग व जिदाल को जायज़ नहीं समझा जाता था और ना ही अब जायज़ है। उसके बाद एक नुक्ता चीनी का जवाब दिया जा रहा है कि ये जो इरशाद फरमाया गया है सारा, इसका हासिल तो ये है कि अगरचे माह हराम में जंग करना बुरा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरी वो बातें हैं और वो गुनाह बड़े हैं जो ख़ुद कुफ़ार करते हैं। मसलन वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, मुसलमानों को बैतुल्लाह में दाखिल होने से रोकते हैं और दीन हक़ को कबूल करने पर मुसलमानों पर वो सख्तियाँ करते हैं। 5वां के कुफ़ार हमेशा लड़ाई का इरादा रखते हैं, यहाँ तक कि वो दीन इस्लाम से फेर दें। तो बहरहाल मुसलमानों को मुदाफ़िअतन तो इजाज़त है, वरना इन महीनों में क़िताल की इजाज़त नहीं है। बकिया इंशाअल्लाह आइंदा सबक में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।